کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا ہے کہ معاہدہ ابراہیمی میں جلد سعودی عرب سمیت کئی اور ممالک بھی شامل ہونے جا رہے ہیں. ابراہم اکارڈ کو ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے جو صدر ٹرمپ کا فیصلہ ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ تو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکٹ ہوئے تھے اس سے ابھی جو دوسری ٹرم کے لیے اس سے پہلے کی یہ بات چل رہی ہے. ان کی جو پہلی ٹرم ہے اس میں 4 ملکوں کے ساتھ ابراہم اکارڈز ہوئے تھے. اس میں UAE تھا، بحرین تھا، سوڈان تھا اور جو ہے موروکو تھا. یہ 4 ملک تھے. اچھا، پوری کوشش ان کی یہ تھی کہ سعودی عربیہ بھی کر لے، کیونکہ جس طرح ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے، انہوں نے کہا کہ if the Saudis if Saudi Arabia goes in, everybody goes in. تو ان کا خیال ہے کہ ایک بار سعودی کریں گے تو بہت سے اور ملک بھی کر لیں گے اس کو جو باقی رہ گئے ہیں اس ریجن میں. تو اس لیے سعودی پہ خصوصاً وہ زور دے رہے ہیں. اچھا، یہ صرف ٹرمپ ہی نہیں ہے، اس سے پہلے بائیڈن نے بھی یہ کوشش کی تھی. بائیڈن نے ایک پلان بنایا تھا جس کو انہوں نے گرینڈ ریکنسیلیشن پلان کا نام دیا تھا، اور اس میں بھی یہی چیز تھی کہ سعودی نارملائزیشن کے لیے مانے اور اس کے بدلے میں ایک وہ روڈ میپ جو ہے وہ فلسطین اسٹیٹ ہوڈ کی اس کی بات کر رہے تھے، لیکن اس پہ نیتن یاہو اس وقت نہیں مانے تھے. تو ابھی بھی جو سعودی سے امریکہ کی بات ہو رہی، کیونکہ ابھی تھوڑا سا انوائرمنٹ بہتر ہوا ہے، یہ جو ابھی سیز فائر ہوئی ہے سائن، تو اس کا مومنٹم اب پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اسی کو لے کے آگے چلیں. اور یہ ان کی کوشش تو کافی عرصے سے ہے، کیونکہ جس طرح میں پہلے بھی اپنے کئی کامنٹس میں کہہ چکا ہوں کہ جو ان کی ریپو ہے نیتن یاہو سے، وہ اس سے پہلے کسی بھی امریکن صدر کی شاید نہیں تھی اس طرح کی. وہ ان کے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، آئیڈیالوجیکلی بھی وہ ظاہر ہے کہ رائٹ ونگ سے ہیں دونوں. تو پھر اسرائیل کا اور جو ہے امریکہ کا خیر تعلق جو ہے وہ جتنا گہرا ہے وہ تو ہم سب کو معلوم ہی ہے. تو ابھی ان کی طرف سے ایک بڑی سیریس کوشش ہوگی، بلکہ جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق سعودی عرب سے آلریڈی ان کے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، بلکہ میرے خیال ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ظاہر ابھی پبلک ویو میں نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے خیال ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ اس وقت خاصی ایڈوانس سٹیج پہ ہیں. اچھا جوہر، اس میں جو امور ہیں، جوہر سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدے کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں. تو ایک طرف پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، تو اس معاہدے کے بعد بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودیہ کو امریکہ کے ساتھ ایسے معاہدے کی کوئی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں، امریکہ تو سعودی عرب کے ساتھ جو ان کے ڈیفنس کوآپریشن ہے پاکستان کے ساتھ بھی بہت اہم رہی ہے. ظاہر ان سارے سالوں میں، دہائیوں میں پاکستان کی فوج بھی وہاں پہ رہی ہے بہت موقعوں پہ، اور بہت ہی گہرا دفاعی تعاون رہا ہے جس میں ملٹری ٹریننگ جو ہے وہ بہت ہی ایکسٹینسو اور ظاہر ملٹری جوائنٹ ایکسرسائزز بھی ہیں. لیکن امریکہ کے ساتھ جو ان کا دفاعی تعاون ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ گہرا ہے. آپ یہاں دیکھیں کہ جب عراق کی طرف سے کویت پہ حملہ ہوا اور انہوں نے پھر دھمکی دی کہ وہ سعودی پہ حملہ کریں گے، تو اس وقت امریکہ کی فوجی آئی تھی اور وہ ان کے بہاف پہ پھر عراق سے لڑے تھے اور پھر عراق کو شکست بھی دی تھی. تو وہ پھر جو دفاعی اسلحہ وہ خریدتے ہیں سعودی عرب جو امریکہ سے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. وہ سینکڑوں بلین ڈالرز کا اسلحہ وہ خرید چکے ہیں اوور دی ایئرز. ابھی کوئی 134 بلین ڈالرز کا تو پچھلے کچھ سالوں میں لیا انہوں نے. تو وہ اس قسم کا تعاون ہے. اب جو سعودی عرب جو کوشش کر رہے ہیں وہ ایک ملٹی لیئرڈ ڈیفنس اپنی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں یہ چیز شروع سے خیر واضح تھی کہ جو پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے دفاعی معاہدہ کیا ہے وہ کوئی جو ہے نا وہ ایکسکلوسیو نہیں ہوگا اس طرح سے کہ وہ امریکہ سے ان کے دفاعی جو تعاون ہے وہ ختم ہو جائے گا کسی طرح سے. وہ ایک ایڈیشنل ایلیمنٹ ہے، ایک جو ہے جس طرح میں نے کہا ملٹی لیئرڈ ڈیفنس ہے. وہ اس کو چاہتے ہیں کہ ان کی جو دفاع ہے وہ امپریگنیبل ہو اور وہ امریکہ کا تعاون بھی برقرار رہے، اور پاکستان کے ساتھ بھی ظاہر ہے انہوں نے جو ہے بالکل امریکہ کے ساتھ بھی، امریکہ جو ہے سعودی عرب کے ساتھ بھی اپنے تعلقات یقینی طور پہ مزید استوار کرنے کے لیے اور اس قسم کے معاہدے کر رہا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا خد و خال ہوں گے اس معاہدے کے؟ کیا ہوگی اس کی امپورٹنس؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاہدہ ہو بھی سکتا ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی؟ جی میرے خیال میں اس وقت جو ہے نا اس قسم کے معاہدے کا اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی کوئی نارملائز کر لیں گے آپس میں تعلقات، تو اس قسم کی تو ابھی امکانات نظر نہیں آ رہے. ابھی تو اسرائیل کا جو بنیادی بلکہ ایران کا جو بنیادی مسئلہ ہے، جو ان کا نیوکلیر پروگرام، وہ امریکہ کے ساتھ جو ان کی نیگوسیشنز ہیں ابھی تو وہ بھی سٹال ہوئی ہیں اس میں. ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ کسی وقت نیوکلیر ایشو جو ہے ان کے آپس میں ریزالو ہونے کے چانسز ہیں،
تو وہ جب بھی ہوگا اس میں اسرائیل تو ایک پارٹی نہیں ہے، اس میں پارٹی تو صرف امریکنس ہیں یا یورپینس ہیں ان کے ساتھ، جو انہوں نے پہلے بھی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کیا تھا. حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹ اسرائیل کو ہے، لیکن وہ ایک ڈائریکٹ پارٹی نہیں ہے. تو ابھی تو خیر وہ ظاہر ہے اسرائیل کو ایران ریکگنائز بھی نہیں کرتا. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی جو ہے نا صورتحال اس کے لیے ہموار ہے. جو سعودی عرب والا معاہدہ ہے وہ ایک چیز ہے جس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. اچھا سر، آپ کیونکہ ماشاءاللہ سے ایک سیزنڈ سفارتکار ہیں، پوری عالمی امور پہ آپ کی گہری نظر ہوتی ہے، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں دوحہ میں، اگرچہ پاکستان جو ہے اس کا تو صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ بات ہو رہی ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال اس کا روکے. آپ ان مذاکرات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے؟ جی دیکھیں، یہ مذاکرات جو ہیں بہت ہی زیادہ جو ایشوز انوالوڈ ہیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں. اب وہ کوئی نئے ایشوز نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ دہائیوں سے چل رہے ہیں. افغانستان سے ٹیررزم پاکستان جو ہے دہائیوں سے وہاں سے ایمینیٹ کر رہا ہے. اچھا، اب اس میں جو کمپلیکیشنز ہیں اس وقت وہ 3-4 ہیں میں کہوں گا. ایک تو یہ پاکستان چاہتا ہے کہ جی وہاں سے ظاہر ہے ان کی سوائل سے یہ سارے اٹیکس بند ہوں اور ان گروپس کی سپورٹ ختم کرے، ٹی ٹی پی جس طرح ہے یا بی ایل اے ہے اور گروپس وہاں سے جو پاکستان پہ اٹیک سارے کر رہے ہیں آرگنائز. لیکن پاکستان اس پر ذرا مختلف چاہتا ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ ویریفائبل ایویڈنس ہو، یہ نہیں کہ ان کی طرف سے صرف ایک کمٹمنٹ آ جائے، کیونکہ کمٹمنٹس تو پہلے بھی انہوں نے بارہا کی ہیں. ان کے ہم چاہتے ہیں کہ ویریبل جو ایک جو ہے نا ویریفائبل میکنزم ہو کہ جو وہ کریں وہ اس کا ایویڈنس ہمیں نظر آئے. ایک تو یہ ہے. اچھا، دوسری طرف یہ ہے پھر ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ ٹریڈ کا بھی اس کے بعد ایشو آتا ہے. وہ ان کو شکایت ہے کہ جی پاکستان نے جو ہے ان کی ساری ٹریڈ جو سی ہے وہ بند کی ہوئی ہے ادھر سے. ہم کہتے ہیں کہ پہلے یہ ایشو اگر حل ہوگا پھر بعد میں ٹریڈ کی بات ہوگی. اچھا، اب افغانستان کیا کہتا ہے؟ اب ان کے بھی کچھ مطالبات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ہماری جو سوورینٹی ہے اس کو رسپیکٹ نہیں کر رہا، یونیلیٹرل اٹیکس کر رہا ہے. دوسری طرف وہ الزام لگاتے ہیں پاکستان پہ کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے نا کچھ گروپس جو ہیں ایسے جو اینٹی افغانستان ہیں ان کو پاکستان میں سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے، جو کہ غلط الزام ہے لیکن بہرحال ان کا الزام ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہ بارڈرز کے اوپر آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے ہمیشہ وہ اس کی بات کرتے ہیں جی کہ یہ بارڈرز جو ہیں اس میں فلاں چیز ہم ریکگنائز نہیں کرتے، وہ ڈیورنٹ لائن کی بات کرتے ہیں. حالانکہ وہ ایک طے شدہ امر ہے، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہونی. تو اس لیے یہ پھر زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں جو ہے نا. خصوصاً پھر وہ اس چیز پہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے جو ایئر اسٹرائکس کی ہیں پاکستان کمٹ کرے کہ وہ یہ دوبارہ نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں، جبکہ ہمارا موقف بڑا صاف ہے. ہمارا موقف ہے کہ دیکھیں جی. لیکن سر یہاں پہ ایک سوال جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود افغان ٹرانزٹ کی بات کی، آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ افغانستان کے ہر مشکل وقت میں پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پاکستان نے اس کی مدد کی ہے. اگر عام ایک عوامی بات کی جائے تو وہ پاکستان سے کھاتے ہیں، پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں، پاکستان میں بستے ہیں. پاکستان نے امریکہ ہو یا روس ہو سب کے ساتھ ان کی وجہ سے اپنے تعلقات خراب کیے. دہشت گردی کی جنگ میں ہزاروں جانوں کا نذرانہ دیا، منشیات وہ یہاں لے کے آئے، اسلحہ وہ یہاں لے کے آئے. لیکن جب پاکستان کی بات ہوتی ہے، امن کی بات ہوتی ہے تو ایسی طوطا چشمی وہ کیوں کرتے ہیں سر؟ اور ماضی میں بھی پھر کئی بار ہو چکا ہے ایسا کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہا ہے، لیکن پھر ایڈمن ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملہ. جی سر دیکھیں جو اس میں اہم چیز ہے، دیکھیں بالکل یہ آپ نے صحیح کہا اور ایسے ہی ہے. بلکہ ہم نے تو ایک موقع پہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے نا ان کی وجہ سے بہت سی مخالفت برداشت کی، بہت سی کرٹیسزم برداشت کی. پورے یورپ میں کئی جگہ پہ سفیر بھی تھا جس طرح جرمنی اور اٹلی میں، جہاں کی حکومتیں بہت ناراض ہوتی تھیں ہمارے سے کہ جی آپ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. امریکنز ناراض ہو گئے، آدھی مغربی دنیا ناراض ہوگی اس وجہ سے. تو وہ اپنی جگہ پہ ہے اور سارا کچھ جو ہم نے کیا افغان مہاجرین کے لیے، اور ظاہر ہے ان کی ہمیشہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جس کی وجہ سے پاکستان میں اتنی اسمگلنگ ہوتی ہے، ڈرگز بھی وہاں سے آتی ہیں، بالکل صحیح بات ہے. لیکن جو ان کا موقف ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. ابھی ان کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ جو فارمر اس نے بیان دیا کہ اس نے کہا جی انہوں نے مہاجرین کو رکھا، وہ اس لیے نہیں رکھا کہ وہ ہمارے لیے، وہ تو اس لیے رکھا کہ اس کے بدلے میں یہ بلینز آف ڈالرز لیتے تھے، کہ اس کے بدلے میں دنیا میں اپنا ڈپلومیٹک پروفائل بناتے تھے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو اس احسان کو جو ہے نا مانتے ہی نہیں ہیں اس طرح سے جس طرح کہ ان کو ماننا چاہیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر ظاہر ہے کہ اگر وہ اس چیز کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے جو ہم نے ان کے لیے کیا، تو پھر
वो ऑब्लिगेशन ही नहीं फील करते इस चीज़ की कि जी वो उन टेरर ग्रुप्स को रेन इन करें या उनको जो है ना। सर फिर एहसान फरामोश के लिए तो नरमी नहीं होनी चाहिए। मोमन एक सुराख से 2 बार तो नहीं डसा करता ना। देखिए बिल्कुल ऐसे है, लेकिन अब उसमें ना इसलिए तो हमने ये बता दिया इस बार जो हमने मिलिट्री एक्शन किया है, जिसको काइनेटिक ऑपरेशंस भी आप कहते हैं, वो हमने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग किए जो कि पहले नहीं होते रहे इस किस्म के, और उससे उनको ये बावर कराने की कोशिश की है कि देखें ये नहीं चल सकता। हमने उनके लिए उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब जो दहशतगर्दी वो वहां से पाकिस्तान में वहां से आती है। इन काइनेटिक ऑपरेशंस का मकसद भी यही है कि अफगानिस्तान को बावर करवाया जा सके कि वो इस चीज़ का ख्याल पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया आपका, जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे।